الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور مسلمان خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اور قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم الامین المکین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور ان کی ایک خاص روح سے مدد فرمائی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں اللہ داخل فرمائے گا جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حزب ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اللہ والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو خیال تک نہ کرو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ تصور نہ کرو، تو زندہ ہیں اللہ کے رزق کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایمان کی منزلیں۔ یہ جب ایمان کی منزلوں کے اندر ہم مختلف انشاءاللہ یہ واقعات سنیں گے اور قرآن کی یہ آیات بینات جن لوگوں کے متعلق ہے، یہ ان جیسے لوگ ہیں، یا شاید انہی کے متعلق ان جیسے لوگوں کے متعلق جن کا جوہر ایمانی اس معیار پہ تھا صحابہ کے دور میں، تابعی کے دور میں، تبع تابعی کے دور میں۔ تو یہ صحابہ کے دور کے اندر کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ شام کے اندر قیصر روم سے جنگ لڑنے ایک لشکر جا رہا تھا شام سے، ملک شام سے، یعنی اس وقت شام مسلمانوں میں قبضے میں تھا۔ تو یہ ان سے جہاد کرنے، جنگ کرنے جا رہا تھا روم کی طرف، تو ان کے ساتھ بھی 3 سگے بھائی چل پڑے کہ کسی عظیم ماں باپ کی عظیم اولاد۔ اور یاد رکھیں بندے کو عظمت صرف ایمان سے ملتی ہے، باقی سب عظمتیں جھوٹی ہیں، باقی سب دولتیں جھوٹی ہیں، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ زندگی کے 10 دن 15 20 40 سال ملے یا کسی کو 100 سال ملے، جتنے بھی ملے، جو لمحات ایمان میں گزرے وہ قیمتی، اور جو ایمان کے اندر امتحانات سے گزرے تو وہ سب سے بڑے قیمتی۔ مگر میرے سلسلے کے اندر ہم ایک ترانہ گاتے ہیں علامہ اقبال کا، یہ ترانہ نغمہ سرمدی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ آزاں دینی ہے جہاں بھی بت کدا ہے، جہاں بھی یہ ایمان کو کمزور کرنے والے سازشیں چل رہی۔ تو بہرحال وہ 3 بھائی بھی ساتھ چلے، لشکر میں جہاں پڑاؤ ہوتا وہ تینوں بھائی ایک ساتھ رہتے، ساری رات عبادت کرتے، ساری رات عبادت کرتے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
یا یہ اس آیت کی بھی مثال ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے اصحاب صفہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں، میرے چہرے میرے دیدار کی لقاء میں رہتے ہیں، طلب میں رہتے ہیں، میرے رضا کے طالب، ان کے چہرے سے آنکھ نہ ہٹا اور ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی وہ لوگ تھے، تو رات کو عبادت دن کو جہاد، کیا بات، کوئی مقام راہ میں جچا ہی نہیں، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو یہ قافلہ چلتا، جہاں بھی جاتا قافلہ پڑاؤ کرتا، جنگ کرتے، پھر آگے چلتے، چونکہ راستے میں مختلف جگہوں کفار کی یلغار ہوتی تھی، ان کو معلومات ہوتی تھی کہ لشکر آ رہا ہے، تو جب جنگ گھمسان کی ہوتی تھی یہ جاتے اور جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھتے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ بہت بڑا رومیوں کا لشکر آ گیا، انہیں مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ حسب معمول ایک سائڈ پہ بیٹھے کہیں تھے، تو مسلمانوں کو انہوں نے کافی حد تک نقصان پہنچا دیا، عددی لحاظ سے وہ زیادہ تھے، مسلمان گھیرے میں آ گئے اور کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو ان کو جب پتہ چلا تو یہ نعرہ تکبیر، نعرہ مستانہ، نعرہ ایمان بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے، مسلمانوں کو آواز دی کہ ہم آ گئے ہیں، یہ کشتگان خنجر رضا، یہ اللہ کی رضا کے خنجر سے شہید ہونے والے۔ یہ لوگ جب پہنچے انہوں نے کہا ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہم ان سے دو ہاتھ کرتے ہیں۔ مسلمان اکٹھے ہونے لگے، جنہوں نے آگے فرنٹ لائن سنبھال لی، خوب جنگ کی، اور ایسی جنگ کی کہ جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا، بھگا دیا کفار۔ اطلاع پہنچی کیسر روم تک کہ 3 جوان نے آ کے جنگ کا انداز ہی بدل دیا ہے اور ایسے لڑے ہیں کہ اللہ اللہ۔ تو اس کو لالچ پیدا ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو ان 3 نوجوانوں کو پکڑ کے لائے گا، ان میں سے ایک کو بھی لائے گا، اس کو بہت بڑا عہدہ دوں گا، گورنری دوں گا، اور اس کو اپنا مصاحب خاص اپنے خاص مشورے والوں میں رکھوں گا۔ خودوں کے لالچ تو ویسے بھی وہ کافر تھے۔ تو اگلے دن پھر پوری تیاری ہوئی اور ایک پورا جتھا تیار ہوا کہ ان کو کس طرح کے پکڑنا ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی کمندیں بنائیں، کچھ لڑتے رہے، کچھ تیر کی بارش کرتے رہے، کچھ نیزہ زنی کرتے رہے، جنگ بھی ہوتی رہی۔ کافی دیر کے بعد انہوں کے جتھے نے کمندیں ڈال کے تینوں بھائیوں کو قید کر لیا۔ تو ان پھندوں سے کمندوں سے پکڑ کر وہ جب لے گئے، جکڑ کر ان کو اس کی دربار میں، تو اس نے ان کو آفر کی کہ تم لوگ عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں شاہی خاندان سے رشتے دوں گا اور تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا اور تمہیں حکومت دوں گا۔ پیسے والوں کے پاس یہی سب کچھ ہے، اس دنیا کی ضروریات کے مطابق یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور بندہ انہی آسائشوں کی وجہ سے اور انہی آسائشوں کے پیچھے دن رات پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ضروریات زندگی سے بڑھ کر جب بندہ عیاشی میں پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں سب کا مال میں ہی ڈکا رہ جاؤں۔ تو بہرحال وہ ان کو لالچی دیتا رہا، وہ نہ مانے۔ تو اس نے ان کے ایک بھائی کو، ان کا ہی کوئی معمول ہے کہ انہیں پھر وہی ایک دیگ بڑی سی، اس کے اندر تیل ڈالا، خوب گرم کیا، اس کو اس کے اندر ڈال دیا، وہ آنن فانن شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے کو وہ کہتا رہا، ورگلاتا رہا، وہ بھی نہ مانا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان رقص تھا۔ تو جب یہ ان کو شہید کرنے والا تھا تو ایک نعرہ لگاتے تھے، نعرہ تکبیر کے ساتھ، ایک منارہ تھا ان کا کمال، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ تو اس نے پوچھا آپ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا مدد غیر اللہ سے،
ارے غیر اللہ سے اللہ سمجھ کے نہیں مانگی جائے گی نا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا رفیق سمجھ کر، شفیع سمجھ کر تو مانگی جا سکتی ہے، اللہ سمجھ کے کسی غیر اللہ سے مانگنا منع ہے۔ نبی سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ ویسے بھی قیامت کے لیے مستند احادیث ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، اور جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے، اسی مدد کے قائل ہیں صاحب ایمان لوگ، ورنہ کوئی نبی کو اللہ کے مقابلے میں اللہ تو نہیں مانگ۔ تو بہرحال اس نے کہا یہ استغاثہ کریں، اپنے نبی سے مدد مانگ رہے اللہ۔ تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں اچھا جناب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں تو پھر حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ اچھا تم یہ تو مانتے ہو کہ امام حسین اللہ کے راستے پہ لڑ رہا، چلو ان کو تمہارا دماغ خبر ہے کیا ہو، بعض ہیں بدبخت، تو امیر حمزہ تو عہد کے اندر اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، پھر ان کی لاش کے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ یا یہ جو ابھی تیل کے اندر بتا رہا ہوں کہ ڈالے گئے پہلے کئی واقعہ، تو یہ اللہ کی مدد ہے، ان کو صبر کے امتحان سے گزار کر جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد امام حسین اتنے بڑے امتحان سے گزر، یہ مدد ہے، امتحان سے پاس کرا دینا، گزرا دینا، سارے مشکل سوالات حل کرا دینا، یہ مدد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے بھی یہ مدد مانگی، یا رسول اللہ اس مشکل وقت میں استقامت ایمان میں مدد میں ہمارے لیے مدد کر۔ تو آگے ہوئی، پھر بہرحال ایک بھائی کو ڈالا گیا وہ شہید ہو گیا، دوسرے کو ڈالا گیا وہ شہید ہو گیا، تیسرا، تو تینوں بہت خوبصورت ہے، تیسرا بہت زیادہ ینگ تھا، نوجوان تھا، نوخیز کلی تھی، تو اس کو جب ڈالنے لگا اس کو پہلے بڑی لالچ تھی کہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، تجھے یہ حکومت دوں گا، اور تجھے سپہ سالار پوری فوج کا بنا دوں گا۔ اس نے کہا ظالم غلط قیمت لگا رہا ہے، ہم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ بہرحال اس ظالم نے پھر کیا کیا، اس نے ان بھائیوں کو جب شہید کیا تو اس کو شہید کرنے والا تھا، اس کے گورنر نے کہا بادشاہ میری ایک مشورہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میرا مشورہ یہ کہ آپ کچھ دن کے لیے مجھے دے دیں، میں اسے ورگلا دوں گا۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان کے ورگلانے کا آگے انداز سنیں۔ حالانکہ یہ خود کو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ان کی شریعت، ان کی کسی نبی کی شریعت میں بے حیائی بے غیرتی نہیں ہوتی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے، شیطان کے چیلے بہانے بناتے ہیں کہ ہم وہ فلاں ہیں، ہم فلاں، بھلے اولاد کسی کی ہو، جب ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے۔ تو اس ملعون نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ اس نے کیا کرا؟ اس نے میری بیٹی تو جانتا ہے پورے روم کے اندر اس کا حسن مشہور ہے، میں اس کے ذریعے اس کو نوجوان کو ورگلاؤں۔ اب شیطان بھی تو یہی کرتا ہے کہ بندے کو گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے، اور عورت ساری زندگی ہر دور میں فتنہ رہا ہے بندے۔ اب وہ باپ ہو کے بیٹی کو پیش کرا، جیسے آج کل انگریز نے تمام اپنی عورتوں کا بیٹیاں مائیں بہنیں کیا کہیں، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیا، جیسے جانوروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی غیرت کے مطلب وہی ہے، جیسے وہ بچہ جنم دیتی ہیں یا ان کے پیٹ سے بچہ گائے کا بھینس کا آ جاتا ہے، ان کے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ساری زندگی یا اکثر یہ ان کے کپڑے ہیں، تو اب کپڑے تو ہیں نہیں، ننگی پھرا دیا اس نے مسلمانوں کا ایمان چھیننے میں۔ نہ کیا ہے جناب ماڈرن لوگ ہیں، ارے پیسے کی وجہ سے اتنی بے غیرت ہو گئے، آپ کہتے ہیں ماڈرن۔ ماڈرن کا معنی اگر واقعی یہی معنی بنتا، ایمان کو چھوڑ کے نئی بات لینا، ایمان ان کو پرانا لگتا ہے۔ اور یہ ہمارے بھی جن کو انٹلیکچوئل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دانشور، یہ شیطان کے ٹھیکیدار، شیطان کی ٹھیکیداری پہ بیٹھے ہوئے اینکر پرسن، یہ دن رات وہ جو ساری زندگی جنہوں نے مسلمانوں کو ورگلا کے فلموں ڈراموں اور یہ اس میں کام کرنے والیاں، اب تو کہتے ہیں سنا گیا ہے کہ معززین تین گھرانوں میں، یہ جو بڑے بڑے آپ کے سیاستدان پھرتے ہیں، ان کے گھرانوں کی یہ اداکارائیں بن چکی ہیں، اپنے جسم کی نمائش اور عجیب و غریب معاملات۔ یہ پہلے تھوڑی تھوڑی ننگی ہوتی ہیں، پھر ساری ننگی، اور اس کے پیچھے کون لگی ہوئی ہے؟ اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ان کے گھر ہے،
وہ کب دیندار بناتے ہیں لوگ؟ نہیں بناتے. تو بہرحال اس نے کہا میں اپنی بیٹی اس کو برگلا لے. اب شیطان والا طریقہ، وہ ظاہری طور پر انسان ہے ورنہ وہ شیطان ہے، ذریت شیطان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بادشاہ ہے، اس کی غیرت بھی دیکھو. ایک بندے کے ایمان چھیننے کے لیے شیطان یہ حملے کرتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں. یہ جن کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا جو ایمان رکھتے ہیں، جن کی ہر بات باہر سے آتی ہے، ایمان بھی باہر سے لیا ہوا ہے. ایمان تو نہیں کہہ سکتا. یہ جو انہوں نے ماڈرنٹی کے نام پہ جو بک بک شروع کی. تو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنا ٹائم؟ اس نے 40 دن لگاؤں گا. اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لے جا. لے گیا. اس نے بیٹی سے کہا کہ اس نوجوان کو اس کا ایمان تباہ کرنا ہے. تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. روم کے کتنے نوجوان میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، میں جس کا چاہوں سر اتار کے دے دیں گے، تو یہ آپ مجھے دے دیں. اس نے اس نوجوان کو ایک خاص کمرہ، معلومہ کمرہ دے دیا، باہر سیکورٹی بٹھا دی، باہر نہ جانے دو. اب وہ لڑکی بان سنور کے آتی اور یہ کیا کرتا، یہ وہ آئی تو اس نے نماز شروع کی. ہمیں تو 5 وقت کی نصیب نہیں ہے. میں ہمیں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنے والے جو سن رہے ہیں وہ سمجھیں. کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والتے ہیں، نماز نصیب نہیں. تو پڑھتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں. کچھ کو خضوع کا کیا نام ہوتا ہے، صحیح آتی ہے نہیں آتی، فکر ہی نہیں ہے. تو اس نے آیا دیکھا اور نماز پڑھا. یہ نماز فرضی تو نہیں اس روایت کے اندر، یعنی وہ نفلیں پڑھ رہا. لمبا سجدہ، لمبا رکوع، ایک رکوع، وہ دگانا ختم، پھر دوسرا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم اثر السجود. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ سجود کا نور ہوتا ہے. تو ان کے چہرے قیام و رکوع و سجود ذکر اللہ سے چمک رہے ہوتے ہیں. جو دل کے اندر نور ایمان کی شمع جتنی زیادہ روشن ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر قرآن مجید کے اندر جن کے چہروں کا ذکر ہے، سجدوں، قیام و رکوع و سجود کا ذکر ہے، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. جو میرا ذکر کرتے ہیں میں اس کا ذکر کروں، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو بہرحال وہ ورگلانے میں ایک رات، دوسری، تیسری، چوتھی، رات کو قیام و رکوع و سجود، دن کو قیام و رکوع و سجود. اللہ اللہ کیسا بندہ تھا. 40 دن اس لڑکی نے ہر حربہ استعمال کیا. جس کے قیامت خیز جسم کو اس کے پتہ نہیں کیسے کپڑے پہن کے وہ آدھ سے زیادہ ننگی جاتی ہو، اس نے کوئی توجہ نہ کی. اس نے کیا کیا خوشبوئیں لگائیں، کیا کیا میک اپ کیے. کہتے ہیں نا ان النظر سهم من سام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر ہی اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو پھر 40 دن گزرنے قریب ہے تو اس بادشاہ نے پوچھا گورنر سے کیا ہوا. اس نے کہا وہ پوچھتا ہوں بیٹی سے پوچھا. اس نے کہا بابا یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں، لگتا ہے اس کے بھائی کو شہید کیا تو ہم نے اسے صدمہ ہے. کسی وزٹنگ پوائنٹ پہ بھیج دیں، کسی سیاحتی مقام پہ بھیج دیں جہاں میں اس کے ورگلا سکوں، تاکہ یہ دنیا کی رونق دیکھے گا، ادھر توجہ کرے گا، کوئی فری ماحول ہوگا. تو اس نے ان کو ایک وزٹنگ پوائنٹ پہ بھیج دیا، ایک اور علاقے میں بھیج دیا. وہاں کی آب و ہوا جیسے آپ کا کشمیر ہے، یعنی اس طرح کی کوئی وزٹنگ پوائنٹ پہ بھیج دیا. وہ لڑکی ساتھ، فوج ساتھ. اب وہاں بھی وہ نماز میں وہی اس کا طریقہ کار ہے، وہی نماز، وہی رکوع، وہی قیام، وہی سجود. اللہ اللہ دن کے دن گزر رہے ہیں. لڑکی ایک دن سوچنے لگی، وہ شکار کرنے والا شکاری ہو گیا. وہ کہنے لگی ہے تم کون ہو؟ کیا واقعی بندے ہو؟ میں تو روم کے بڑے بڑے بہادروں کو جانتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو کیسا بندہ ہے اللہ کا؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے وفا کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں ان کے ساتھ جو میں اپنی نماز میں ان کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا ہے. وہ صدیقین کا، وہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ.
تو اس نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی بیٹی کو ایک غیر مرد کے آگے تنہا پھینک دیا کہ اس کا ایمان برباد کرو، مجھے کلمہ پڑھا۔ تو جب اس نے کہا تو اس نے اس کو فوراً ہی کلمہ پڑھا۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ جو کلمہ کا کہے اس کو فوراً مسلمان کر دو، جتنی دیر تم نے کر دی وہ اگر کلمہ پڑھے مر گیا تو اس کے کافر ہونے کی تم، اگر اس کو کوئی معاملہ ہوا تو اس کے تاخیر کرانے میں تمہیں سزاوار کہا جائے گا۔ یہ آج کا نیا دور آ گیا ہے، جب سے دین ان ظالموں کے ہاتھ میں ہے کہ اب جناب ایماندار ہونے کے لیے فلاں شرط فلاں شرط فلاں شرط، اور یہ عجیب عجیب کام کر رہے ہیں کہ اندر اپنے ایمان ہے نہیں اور ایمان کی تشریحات ان کے ہاتھ میں چڑھ گئی۔ تو بہرحال یہ صاحب اقتدار ہر دور میں یہی تاریخ ہے۔ قرآن کے اندر پڑھو ان بادشاہوں کی، یا دنیا کے اندر دیکھو، یا تاریخ انسانیت کے اندر، یا تاریخ اسلام کے اندر دیکھو، اکثریت یہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو حواری ہوتے ہیں یہ ظالم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان کے اندر صرف کسی اگر یہ مذہب کے اندر بھی ہوتے ہیں تو یہ نام کے ایمان والے ہوتے ہیں، ورنہ یہ بھی ذریت شیطان۔ تو اس نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کہا اب کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے۔ نوجوان نے کہا اب یہ لوگ تجھے بھی اذیت دیں گے، یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے رات کو 2 گھوڑوں کا انتظام کیا، وہ وہاں سے نکلے، اس نے اس طرح کے کپڑے پہن لیے کہ پہچان نہ جائے، تو نکلے اور خوب گھوڑوں کو دوڑایا۔ چونکہ مجاہد تھا، گھوڑے دوڑانا جانتا تھا، وہ بھی کوئی کمزور سی لڑکی نہیں تھی۔ اللہ اللہ، تو دوڑاتے دوڑاتے کافی رات گزر گئی۔ رات کے پچھلے پہاڑ ان کو لگا کافی دور نکل آئے ہیں، یکدم ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سننے لگی۔ تو ڈر گئے کہ کہیں، ڈر گئے سے میری مراد ہے کہ یہ جو وقتی خوف خدشے کا، تو وہ رک گئے بھی۔ اچانک گھوڑوں کی ایک تعداد قریب آ کے رکی، بڑے شاہ سوار ٹائپ بندے لگے۔ تو رات کو بھی ان کے چہروں سے ایسی روشنی ٹپک رہی تھی، اس نوجوان نے پہچان لیا کہ 2 ان گھوڑ سوار میں اس کے بھائی ہیں جو شہید ہو چکے تھے۔ وہ حیران ہوا یہ اس شکل میں، اور مزید ان کے قریب ہوا، جب بات کی تو واقعی اس کے بھائی تھے۔ اس نے کہا تم تو میرے سامنے کڑھا میں ڈالے گئے، کوئلہ ہو گئے تھے، ظاہری طور پر گوشت جل گیا تھا، ہڈیاں اوپر اتر آئی تھی، تیل کے اوپر نظر آ رہی تھی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو جو تو نے نظارہ دیکھا اور استقامت دکھائی، ہمیں تیرے کے لیے بطور کرامت، تیری کرامت کے طور پر ہمیں بھیج دیا کہ اس کی استقامت کو یہ اسبات دے کے آؤ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں رزق کھاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے بھیجا، اور ساتھ ہمارے یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ، یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو اس نے انہوں نے کہا کہ تم بطور غیر محرم کے نہ جاؤ، تم لوگ شادی کر کے جاؤ۔ یہ ایک روایت میں ملتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس پہ پھر کلام ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کہ زندوں کی زندہ تو ہے مگر اس دنیا کے اندر آ کے ان کے معاملات، مگر ابو الفرج نے ایسے ہی لکھا ہے کوئی ان حکایات کے اندر۔ تو بہرحال وہ وہاں سے پھر چلے، ان کی زیارت کر کے، ان کے چہرے نور علی نور تھے، 14ویں کے چاند کی طرح اس کے بھائیوں کے چہرے بھی نورانی فرشتوں کی طرح چمک رہے۔ یہ ملک شام پہنچے، یہاں کا نکاح کیا، اور پھر ان لوگوں نے جب ان سے حال پوچھا، اور بڑی مشہور ہوگی ان کی حکایت، روایت اور حقیقت، اور یہ ایمان کا کرشمہ دیکھ کے لوگ ان کی زیارت کو آتے تھے، ان کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اگر ایمان ہو تو بندہ بندہ ورنہ درندہ۔ یہ کشتگان خنجر رضا، یہ رضا سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خنجر سے ذبح ہوئے۔ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا یہی ہوتا ہے کہ الفت کی قتل گاہ میں آؤ، ذبح ہو جاؤ تو اف تک نہ کہو۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے انعام مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انعم اللہ علیہم بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اور جو ان کے ساتھی بنیں گے تو یہ کیسے ہی پیارے ان کے ساتھی ہیں۔ دوستان محترم، اس واقعے کے اندر ایسی اور واقعات میں قرآن کی آیات بالکل جو اس جیسے لوگوں کے لیے اتری،
تو یہ تمثیلات ہیں جو بعد میں پہلے جو لوگ تھے جو انہی راہوں پہ چل کر ان انعامات کے مستحق ٹھہرے یا ٹھہریں گے، تا قیامت ان کا یہ راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہمیں بھی صاحب ایمان بنا دے، جو سانسیں بچ گئی ہیں ان سانسوں کو ایمان کے طریقے پہ، اسلام کے طریقے پہ چلنے کا۔ آمین بجاہ